دیہات کا رہنے والا ہے، کسی جھونپڑے میں رہنے والا ہے یا بڑے محل میں رہنے والا ہے، کسی دیہات کا رہنے والا ہے یا بڑے شہر کا رہنے والا ہے، یہ جہاں بھی جائے گا یہ خود بگڑا ہوا ہے، خود نامراد ہے، خود اس کی زندگی خراب ہو چکی ہے. اب یہ جہاں رہے گا یہ وہاں بھی بگاڑ پیدا کرے گا. اس سے کسی چیز کے بننے کی کوئی توقع نہیں ہے. نبیوں نے آ کے یہ سمجھایا کہ دیکھو اپنے آپ پر محنت کرو، اور نبیوں نے انسانوں کو بنانے کی محنت کی، انسان سازی کا کام کیا. نبیوں کو اللہ زمینیں آباد کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، بڑی بڑی تجارت کے نقشوں کو کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے. ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ میں مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں، بلکہ کیا حکم دیا؟ ولیکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی خوبیاں بیان کرو، اس کی تعریف کرو، اپنی تعریف نہیں، اس کی تعریف کرو، اس کی پاکی کو بیان کرو. کون اللہ کی تعریف کرے گا، کون اللہ کی پاکی بیان کرے گا؟ جس کا دل اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے دل میں اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اس کائنات میں اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، اسے سب کچھ اللہ میں نظر آئے گا. وہ اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے گیت گائے گا، اس کی انعامات کے تذکرے کرے گا، اس کی نعمتوں کو یاد کرے گا اور اس کے سامنے جھکنے والا بنے گا. جب دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گا اور یہ دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا اور ایمان بھر جائے گا تو یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا، یہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا. یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کر دے گا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہو. جب اللہ محبوب بن جائے گا تو اللہ کی محبت میں یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا بنے گا. عبادات میں بھی یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اور معاملات میں بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا. خرید و فروخت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، معاشرت میں اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، تجارت میں، زمینداری میں، گھر کی زندگی میں، بازار میں، یہ جہاں پر بھی ہوگا یہ اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا. بندر بن کے زندگی نہیں گزارے گا، جانور بن کے زندگی نہیں گزارے گا، یہ خواہشات کا غلام بن کے نہیں چلے گا بلکہ یہ احکامات کا غلام بن کے چلے گا. اور جو احکامات کا غلام بن کے چلے گا، احکامات کا بندہ بن کے چلے گا، وہ جہاں جائے گا ہر جگہ اصلاح پیدا کرے گا. جہاں جائے گا وہ جگہ سنور جائے گی. یہ اپنی غربت میں ہوگا، اس کی غربت سے ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا، اس کی مالداری سے ساری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے گا. بنا ہوا انسان جہاں جائے گا بنائے گا، بگڑا ہوا جہاں جائے گا بگاڑے گا. اس لیے نبیوں نے آ کے انسانوں کو بنیاد بنایا، انسانوں پر محنت کو بنیاد بنایا کہ انسان کو بناؤ، یہ دولہ ہے کائنات کا، اس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. اگر یہ بن گیا تو ساری کائنات بن جائے گی، اور اگر یہ بگڑ گیا تو ساری کائنات بگڑ جائے گی. اور اس کے بننے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کا بننا ضروری، اور جب اس کا دل بن جائے گا اس کا پورا کا پورا جسم بنے گا. پھر یہ جسم اعمال صالحہ کی مشین بنے گی. اس کا وجود اور اس کی زندگی انسانیت کے لیے رحمت بنے گی. اس لیے انسان کا بننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس بننے کے لیے سب سے پہلا کام لا الہ الا اللہ، کہ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا.
جس نے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیا اس کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس نے اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑ لیا اس کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے۔ اس لیے جو پیدا کرنے والا ہے اسی کو نہیں پہچانتا، جس نے ساری نعمتیں دی ہیں، اس انسان کو پیدا کیا ہے، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، ہاتھ دی، پاؤں دی، جسم دیا، دل دیا، دماغ دیا، جسم میں خون کو چلایا، جس نے زمین اس کے لیے بنائی، آسمان بنایا، سورج اس کی خدمت میں لگایا، چاند اس کی خدمت میں لگا دیا، اور درخت اس کے لیے بنا دیے، پہاڑ اس کے لیے بنا دیے، پھل اس کے لیے بنا دیے، حیوانات اللہ نے اس کے لیے بنائے، ساری کائنات کو اس کے لیے سجایا ہے۔ جس نے یہ سارا کچھ دیا جب اس کو نہیں پہچان رہا تو بتاؤ پھر یہ کس کو پہچانے گا؟ جس نے اس کو ماں باپ دیے، ماں باپ کو نہیں جس نے ماں باپ دینے والے کو نہیں پہچانا وہ اپنے ماں باپ کو کیا پہچانے گا؟ اس لیے پہلا کام من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جس نے اپنے اور اپنے درمیان اپنے رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیا تو اللہ اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دیا۔ تو اللہ، یہ لا الہ الا اللہ، یہ معرفت کا کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی پہچان کرانے والا کلمہ ہے، یہ اپنے آپ کو بنانے والا کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ تقوی ہے، یہ کلمہ معرفت ہے۔ جب یہ اندر میں اترے گا اور اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو محمد الرسول اللہ اس کے جسم سے جھلکے گا۔ اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی انسان، سب سے قیمتی انسان، سب سے زیادہ اللہ کا لاڈلا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ اللہ کا محبوب، سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان، باعزت انسان، وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی بڑا تاجر زمیندار نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ورب مبلغ أوعى من سامعي وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها قالوا وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله قال يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی عمل، سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں اوروں کی خیر خواہی ہے۔ دوسروں کا بھلا چاہنا، لوگوں کا نفع چاہنا، دوسروں کے لیے خیر کا طالب بننا، یہ نصیحت، خیر خواہی، ہمدردی، انسانیت پر شفقت اور ان پر رحم کھانا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حب ما يتعبد بی العبد النصح لی، سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت میرے نزدیک جو بندہ میری عبادت کرتا ہے، میری ان عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین عبادت خیر خواہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اوروں کے بھلا چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا، للہ ہے، اللہ کے لیے خیر خواہی، یعنی اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا، یہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی، اللہ کے رسول کی ہر بات پر عمل کرنا، اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، جو کتاب اللہ نے اتاری ہے اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے مقتدا اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم دیں ان کی بات بھی ماننی چاہیے، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، عام لوگوں کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف زندگی گزار کر دنیا میں ناکام ہو کر نہ جائے۔ تو ہر انسان کا بھلا چاہنا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، یہ خیر خواہی ہے، اور یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ یہ خیر خواہی اتنی اللہ کو پسند ہے، اتنا زیادہ یہ محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک کہ یہ خیر خواہی کا عمل ایک بہت ہی حقیر ترین جانور جو کہ چیونٹی ہے، اس چیونٹی سے یہ خیر خواہی کا عمل صادر ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھ ہوا ان کو لے کے چلتی تھی، تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی، اس چیونٹی کی ملکہ نے دیکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر یہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، ہم بالکل حقیر بہت چھوٹے جسم والی مخلوق ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری طرف آئیں اور ہماری ساری قوم ان کے پاؤں کے نیچے روندی جائے، اور ان بیچاروں کو پتہ بھی نہ چلے، یہ بڑے بڑے جسم والے لوگ ہیں، چیونٹیاں نظر بھی نہیں آتی ہیں۔ تو اس چیونٹی کے دل میں اپنی قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اٹھا، اور اپنی قوم کو اس نے دنیا کی ہلاکت سے بچانے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا۔ ابھی چیونٹیاں
عام طور پر پتہ نہیں کتنی لاکھوں کروڑوں چونٹیاں روزانہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن یہ چونٹی ایسی زبردست تھی کہ اس کے دل میں اپنی قوم کی ہلاکت کی پریشانی ہوئی کہ میری قوم کہیں ہلاک نہ ہو جائے اور سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ان کو ہلاک نہ کر ڈالے. تو اس کے دل میں خیر خواہی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. اس نے اپنی زبان میں اپنی قوم کو سمجھایا اور ہلاکت سے بچانے کے لیے چند کلمات کہے. کس زبان میں کہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. چونٹی کی زبان اللہ ہی جانتے ہیں. آپ اگر اپنا کان بالکل چونٹی کے قریب لے جائیں اور سننا چاہیں کہ یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے تو دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو چونٹی کی آواز سن لے اور اگر سن لے تو اس کو سمجھ بھی سکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کسی میں یہ طاقت نہیں. لیکن اس چونٹی کے دل میں یہ خیر خواہی کا عمل اور ہمدردی کا عمل، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا ایسا جذبہ پیدا ہوا. اس نے جو جملہ اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا کہا کہ یہ چونٹی اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. اس نے یہ مفہوم اس کو اپنی قوم کو کہا، اپنی زبان میں کہا. لیکن اللہ ایسے قدردان ہے اور یہ خیر خواہی کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یہ چونٹی غیر مکلف جانور ہے، اس پر کوئی احکامات نہیں. جتنے بھی جانور ہیں کل قیامت کے دن ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ان کو کسی عمل کا مکلف نہیں قرار دیا گیا. لیکن اس کی خیر خواہی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ جل جلالہ نے اس کی آواز کو سنا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی اس جملے کو سب سے افضل ترین نبی، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء، جن کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ اس کائنات کو نہ بناتے، وہ اللہ کے حبیب جو سارے کائنات میں اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں، ان کے اوپر جو کتاب اللہ نے اتاری، جو افضل ترین کتاب ہے، ساری کتابوں میں سب سے زیادہ افضل ترین کتاب قرآن پاک ہے، اور ساری پچھلی کتابوں کا خلاصہ اور ساری پچھلی کتابوں کے مضامین اللہ نے اس کتاب میں رکھے ہیں، اور وہ کچھ اللہ نے اس کتاب میں رکھا ہے جو پچھلی کتابوں میں نہیں تھا. تو اتنی افضل ترین کتاب جو اللہ نے آپ پر اتاری ہے، اس کتاب کے اندر اس چونٹی کے اس جملے کو، جو خیر خواہی کا جملہ تھا، ہمدردی کا جملہ تھا، اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کا جملہ تھا، اس جملے کو اللہ نے قرآن پاک کی آیت بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اور اس آیت بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ قرآن پاک کے اندر جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کو تو عربی جاننے والے ہی پہچان سکتے ہیں. میں اور آپ تو اجمی ہیں، ہم تو قرآن کے حسن کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو اس قرآن کی بلاغت اور فصاحت اور اس کی حسن کو جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چونٹی نے جو جملہ کہا، اس جملے کے اندر تقریباً 10 یا 11 علم بلاغت کے، علم فصاحت کے اصول اس کے اس جملے میں اللہ نے بیان کی. اتنا خوبصورت کر کے اللہ نے اس کے جملے کو قرآن کی آیت بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. اس نے کیا کہا؟ وقالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہ چونٹی اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ. پہلا اصول یہ بیان کیا کہ اس نے ندا کی یا کے ساتھ، یا اور یا کے ساتھ
کسی کو پکارنا، یہ علم بلاغت ہے۔ پھر ایوہا، اس ندا کی تاکید بیان کی، یا ایوہا، اور تاکید الندا یہ بھی علم بلاغت میں سے۔ پھر اس نے النمل، اس میں جنس ذکر کیا جس میں مذکر مؤنث ساری چونٹیوں کو شامل کیا، یہ بھی علم بلاغت میں سے ہے۔ پھر اس نے امر کیا، حکم دیا، ادخلو، داخل ہو جاؤ، یہ امر بھی علم بلاغت میں سے ہے۔ پھر اس نے تعین کی، متعین کیا، کہاں داخل ہو جاؤ؟ مساکنکم، اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، اس کی تعین کرنا یہ بھی علم بلاغت میں سے ہے۔ پھر اس نے ڈرایا، لا یحتمنکم، تحذیر، یہ ڈرانا کہ تمہیں رون نہ ڈالے، یہ تحذیر بھی علم بلاغت میں سے ہے۔ پھر اس نے تخصیص کی کہ کون نہ رون ڈالے، کہ سلیمان، یہ تخصیص بھی علم بلاغت میں سے۔ پھر اس نے تعمیم کی کہ اس کے ساتھ وہ جنود ہو، اکیلے نہیں ہیں، بہت بڑا لشکر ان کے ساتھ ہے، یہ تعمیم میں علم بلاغت میں سے ہے۔ پھر آخر میں اس نے عذر بیان کیا، اس لیے کہ چونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی عادل ہوتا ہے، جانوروں پر بھی نبی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس نے نبیوں کا، سلیمان علیہ السلام کا عذر بیان کیا کہ وہ ویسے جان بوجھ کے نہیں کچلیں گے، وہم لا یشعرون، لا علمی کی وجہ سے کچلی جاؤ، لا علمی کی وجہ سے تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی۔ تو یہ تعذیر، عذر بیان کیا، یہ تقریباً 10-11 علم بلاغت کے اصول کے ساتھ اس کے جملے کو خوبصورت کر کے اللہ نے قرآن کی آیت بنایا، اور اس چونٹی کے نام سے پوری سورت بنائی گئی، سورہ نمل، اس چونٹی کے نام سے پوری سورت قرار دی گئی، اور سورت کا نام ہی سورہ نمل رکھا گیا۔ اور پھر اس چونٹی کے اس جملے کو اللہ نے اس سارے قصے کو جو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ قصے کہانی کے طور پہ بیان نہیں کیا، بلکہ اس امت محمدیہ کو ان کا سبق یاد دلوانا تھا۔ گویا کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اے امت محمدیہ، میں تو غیر مکلف جانور ہوں، مجھے تو اللہ نے کسی کی خیر خواہی کے لیے نہیں بھیجا، میں کسی کو ہلاکت سے بچانے کے لیے نہیں بھیجی گئی، میں تو غیر مکلف ہوں، لیکن میں بھی اپنی قوم کی ہلاکت کو برداشت نہیں کر سکی۔ اور اے امت محمدیہ، تم تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے بھیجی گئی ہو، اور تمہیں تو چنا گیا ہے، تمہیں تو اسی کام کے لیے تمہاری ماؤں کے رحموں سے نکالا گیا ہے، اس لیے تم مجھ سے زیادہ عاجز تو نہ بنو کہ تمہارے سامنے ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے اللہ کے احکامات کو توڑ کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر کے روزانہ جہنم کی آگ میں جا رہے ہیں، اور تمہاری زبان پہ اتنا جملہ، ایک جملہ جو میں نے بولا تھا اپنی قوم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، ایک جملہ تمہاری زبان پہ نہیں آ رہا، اتنی زبانیں تمہاری خشک نہ ہو جائے کہ تمہارے سامنے میرے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور تمہاری زبان سے اتنا جملہ نہ نکلے کہ دیکھو بھائی، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم یہاں آخرت کی تیاری کرنے آئے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کی ایمان کی زندگی گزارو۔ اتنا جملہ کہنا بھی آج مسلمان کے لیے مشکل ہوگی۔ اس چونٹی کا یہ ایک جملہ قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے تعلیم ہے۔ یہ چونٹی ایک ایک مسلمان کو ابھار رہی ہے کہ دیکھو، تمہیں تو اللہ نے ساری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بھیجا ہے، صرف دنیا کی ہلاکت سے بچانے کے لیے نہیں، صرف دنیا کی ناکامی سے بچانے کے لیے نہیں، صرف دنیا کی ذلت سے نکالنے کے لیے نہیں، صرف دنیا کی بے چینیوں سے نکالنے کے لیے نہیں، تمہیں اللہ نے وہ خیر خواہی والا کام دیا ہے، وہ عظیم اور وہ اعلیٰ اور وہ سب سے بڑا کام کہ جس کام کے ذریعے انسانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کا یقین نکلتا ہے، مخلوق کا یقین نکلتا ہے،
اور ایک خالق کا یقین دلوں میں آتا ہے. مال کا یقین نکل کر اعمال سے ہونے کا یقین دلوں میں آتا ہے. دنیا کی فکر ختم ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. تمہیں تو وہ کام دیا گیا. یہ خیر خواہی کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ایک چونٹی نے خیر خواہی کی، اللہ نے اس کے اس عمل کو قرآن کی آیت بنا دی. اب آپ بتاؤ، جو اس امت کے نوجوانوں کے لیے خیر خواہی کرے گا، وہ امت جو ساری امتوں میں اللہ کو پیاری لگتی ہے، جو ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے، اس امت کے نوجوانوں کو اور اس امت کے مرد اور عورتوں کو، اس امت کے تاجروں اور زمینداروں کو، اس امت کے غریب اور مالداروں کو جو جہنم کی آگ سے نکالنے کی محنت کرے گا، اللہ کو وہ کتنا محبوب ہو. پھر اسی سورہ نمل میں اللہ نے ایک اور قصہ بیان کیا اسی خیر خواہی کا. اور وہ کیا قصہ بیان کیا کہ اس سے ایک بڑا جانور، چونکہ تو بالکل چھوٹا جانور ہے، ایک بڑا پرندہ جس کو ہدہد کہتے ہیں. یہ ہدہد ایک پرندہ ہے جو بہت نایاب ہوتا ہے. آپ میں سے یہ بہت کم لوگوں نے ہدہد کو دیکھا ہوگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو، چونکہ وہ ساری مخلوق کو لے کے چلتے تھے، ہر قسم کی مخلوقات ان کے ساتھ ہوتی تھی، ہدہد بھی ساتھ ہوتا تھا. کہیں پانی کی ضرورت پڑ جائے تو ہدہد کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ہزاروں میل سے پانی کا پتہ لگا لیتا ہے. تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے تو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہدہد کہاں ہے؟ وتفقد الطیر. جب پرندوں کو دیکھا اور ان کا تفقد کیا تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا. باقی پرندے ہیں لیکن ہدہد نہیں. تو سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہو گئے اور غصے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ بغیر اجازت کے کیسے غائب ہو گیا؟ بغیر اجازت کی یہ گیا ہے، اس لیے اس کو میں بڑی سخت سزا دوں گا. اگر کوئی معقول عذر ہوا، معقول عذر کی وجہ سے گیا، تب بھی چونکہ بغیر اجازت کے گیا ہے سزا ضرور دوں گا. اور اگر کسی نامعقول عذر کی وجہ سے گیا ہے، بلا وجہ کے لیے چلا گیا، تو پھر اتنی سخت سزا دوں گا کہ لا اذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا یہ کوئی کھلی دلیل بتائے کہ آخر کیا وجہ بنی تھی. ابھی سلیمان علیہ السلام اس غصے میں ہی تھے. اتنے میں کیا دیکھا کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ایک دم ہدہد آ گیا اور وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا. فمکث غیر بعید، تھوڑی اس دیر کے بعد وہ ایک دم ہدہد سامنے آیا اور اس ہدہد نے آتے ہی سلیمان علیہ السلام کے تیور دیکھ لیے کہ آج تو جان چھڑانا مشکل ہے، مجھ سے بڑی گڑبڑ ہو گئی کہ میں بغیر اجازت کے گیا تھا. لیکن وہ کام ایسا کر کے آیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ سلیمان علیہ السلام مجھے سزا نہیں دیں گے بلکہ انعام دیں گے. کام ایسا کر کے آیا تھا. تو اس نے فوراً کہا، ایک جملہ اس نے فوراً کہا، اور ایسا جملہ اس نے کہا کہ اس جملے کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے اس کو انعام دیا، سزا دینے کے بجائے انعام دیا. کیا کہا اس نے کہا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انی وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. حضرت نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی بات کا علم لے کر آیا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے. حدود ایک جانور ہے اور نبی کا علم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے. گویا کہ حدود یہ کہہ رہا ہے
کہ علم تو آپ کو ہونا چاہیے، اللہ نے نبی آپ کو بنا کے بھیجا ہے، ذمہ داری آپ کی ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایسی بات کی خبر لایا ہوں کہ جس کا آپ کو بھی علم نہیں، احط بما لم تحط به، میں ایسی چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوں جس کا آپ کو بھی یہ علم نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ انی وجدت امرأة احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور کہا کہ میں آپ کے پاس جو آیا ہوں ابھی، یہ میں قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں، اور قوم سبا یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں رہتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام یہاں پر شام کے اندر ہے، فلسطین میں، اور فلسطین اور صنعاء کا فاصلہ تقریباً 3000 کلومیٹر کے برابر ہے۔ تو میں 3000 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں، میں بستر پہ آرام نہیں کر رہا، اپنی خواہش کے پورا کرنے میں لگا ہوا نہیں تھا، بلکہ بڑی مشقت اٹھا کے 3000 کلومیٹر اٹھنا، یعنی 3000 کلومیٹر سفر، فلسطین سے پہلے صنعاء جانا 3000 کلومیٹر، پھر وہاں سے واپس 3000 کلومیٹر کا سفر، 6000 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اتنا لمبا گشت کیا ہے میں نے۔ آج ہمارے پرانے تبلیغی گرمی میں گشت کرنے سے گھبراتے ہیں، اور یہ حدود 6000 کلومیٹر کا اکیلا سفر کر کے آیا، 6000 کلومیٹر، اور کہا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں اور بالکل یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ بزرگوں نے فرمایا تھا، بزرگوں نے سنا تھا، نہیں، پکی خبر، بنبأ یقین، بالکل یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اور کیا دیکھا میں نے؟ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے وہاں پر دیکھا کہ قوم سبا ہے، ان کے اندر ایک عورت ہے، وہ عورت ان کی ملکہ بنی ہوئی ہے، اور وہ عورت بھی اور اس کی ساری قوم یہ سورج کو سجدہ کرتی ہے، جس اللہ نے پیدا کیا اس کو سجدہ نہیں کرتی، بلکہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ تو یہ اتنا برا عمل ہے، آپ حیران، آپ اس بات کو سوچو کہ ایک ہدہد جانور کو معلوم ہے کہ سجدہ صرف اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا ہے۔ ہدہد کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کی امید، اللہ کے غیر کا خوف، اللہ کے غیر سے زندگی بننے کا یقین، اللہ کے غیر کے سامنے جھکنا، اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے غیر سے امیدیں باندھنا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ ایک جانور کو یہ معلوم ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہے اس کائنات میں کہ پیدا اللہ نے کیا، آنکھیں اس نے عطا فرمائی، کان کی نعمت اس نے دی، زبان کی نعمت اس نے دی، ہاتھ اور پاؤں اس نے دیے، یہ جوانی اس نے دی، زندگی اس نے دی، اخرجتکم من العدم الى الوجود، عدم سے وجود اس نے دیا، وانشأت لکم الاسماء فسمعتم، بہترین سننے کے لیے کان دیے، والابصار فابصرتم، زبردست آنکھوں کی نعمت دی جن آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے، والالسنۃ فنطقتم، بولنے کے لیے بہترین زبان اللہ نے دی، والقلوب فعلمتم، بہترین دل دیا علم کے لیے، والعقول ففہمتم، اور عقل دی فہم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اندر میں اتنی نعمتیں اللہ نے دی، اور پھر اللہ نے اس کے باہر بھی نعمتوں کو اللہ نے بچھایا۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، آسمان کو اللہ نے بہترین چھت بنا دیا، زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا اس انسان کے لیے، اور والشمس تجری لمستقر لها، سورج کا نظام انسان کے لیے چلایا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، بہترین چاند کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا اور اس سمندروں میں تمہارے لیے تازہ گوشت کو رکھا، اور اس سمندروں میں تمہارے لیے زینت کے لیے بہترین اللہ نے زیورات کو تمہارے لیے اللہ نے رکھا۔ وہ اللہ جو انزل من السماء ماء فصارت اودیۃ بقدرها، جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ اللہ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار دیا، اس زمین کو ٹھہرایا، ورنہ زمین ہلتی تھی، اللہ نے زمین کو قرار دیا اور اس کو تمہارے لیے روکے رکھا، اس میں نہروں کا نظام چلایا اور اس میں تمہارے لیے نعمتوں کو اللہ نے رکھا۔ وہ اللہ جو تمہارے اندر بھی نعمتوں کو پیدا کرنے والا اور تمہارے باہر بھی نعمتیں دینے والا، اور اتنی نعمتیں دینے والا ہے کہ اللہ کا یہ چیلنج ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کی جنات، اولین اور آخرین، تم سارے جمع ہو جاؤ اور اب ساری جدید مشینوں کو جمع کر لو اور میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، تمہاری عقلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا علم ختم ہو جائے گا، لیکن میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جو اللہ اتنی نعمتیں دینے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا، اللہ کے غیر کا یقین دل میں بٹھانا، یہ کتنی بڑی نادانی ہے۔ اس حدود کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کا یقین نہیں ہونا چاہیے، کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے، اس اللہ کا یقین دل میں بٹھاؤ۔ تو حدود نے ایک تو یہ بات کہی، دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدود کو یہ معلوم ہے کہ نبی دنیا میں کیوں آتا ہے، اس لیے وہ بغیر اجازت کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھے بغیر ہی غائب ہو گیا۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ نبی دنیا میں کارخانے لگانے نہیں آتا، بازاروں کو آباد کرنے نہیں آتا، دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں آتا، بلکہ نبی دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ اس روئے زمین پر صرف اللہ کی عبادت ہو، صرف اللہ کو سجدہ کیا جائے، صرف اللہ سے امیدیں باندھی جائیں اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری جائے۔ یہ نبی کے دنیا میں آنے کا مقصود ہے۔ نبی ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کے یقین کو نکال کر اللہ کی ذات کی یقین کو دلوں میں بٹھانے کے لیے آتا ہے۔ حدود کو یہ معلوم ہے کہ نبیوں کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، لیکن ہائے افسوس، آج وہ امت جس امت کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا تھا، آج وہ امت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ تجارت کو اپنا کام بنایا، زمینداری کو اپنا کام بنایا، حکومت کو اپنا کام بنایا، لیکن اللہ کی طرف بلانا، اس کے بارے میں آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے، جس مسلمان کو اس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ساری امتوں میں بہتر بنایا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ مسلمان اپنے کام کو بھول گیا۔ تو حدود نے جب یہ بات کہی تو سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ یہ کام تو سلیمان علیہ السلام کا تھا کہ انسانیت اللہ کو راضی کرنے والی بنے۔ اب یہ حدود نے اس میں معاونت کی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو انعام دیا۔ انعام یہ دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، چونکہ یہ خیر خواہی کا جذبہ، بلقیس اور اس کی قوم کی خیر خواہی اور ہمدردی، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، اس کا جذبہ پیدا ہوا حدود کے اندر، اور یہ 6000 کلومیٹر کا سفر اکیلا کر چکا ہے۔ اس لیے اب سلیمان علیہ السلام نے اس حدود کو ایک دعوت نامہ دیا، اور وہ دعوت نامہ دے کر اس کو اکیلے ہی بھیجا، اس کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کیا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے جنات ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جنات جو تھوڑی دیر کے اندر پتہ نہیں چیز کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ جب وہ بلقیس کے تخت کو منگانے کا ارادہ کیا تو ایک جن نے کیا کہا تھا کہ انا آتی کا بھائی قبل ان تقوم من مقامک، آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ اور ایک تورات کے عالم نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے نہیں، وہ اس کا تخت یہیں پر ہوگا، اور وہی موجود تھا۔
لیکن یہ دعوت نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں دیا، حالانکہ اس کی جانے میں دیر لگے گی اور یہ اڑ کر جائے گا، اور یہ حدود جو ہوتا ہے یہ بغیر پیٹرول کے اڑتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اس کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے یا ڈیزل یا کوئی گیس ڈالی جاتی ہے اس کے اندر، کہ اللہ کی قدرت سے اڑتا ہے، اور یہ بھی تھکتا ہے اڑتے ہوئے، جیسے انسان چلتے ہوئے تھکتا ہے، یہ اڑتے ہوئے بھی تھکتا ہے۔ تو اس حدود کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو دعوت دینے کے لیے دعوت نامہ بھیجا، اور اس کو اکیلے بھیجا تاکہ اس بلقیس اور اس کی قوم کی ہدایت کے اجر میں اس کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہ ہو، اس لیے کہ یہ خود اس کے دل میں یہ ہمدردی کا جذبہ آیا ہے اور اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی ہے، تو ان کا سارا ثواب اسی کو ملنا چاہیے۔ اور حدود نے بھی جب ان کو یہ دعوت نامہ لکھا اور لکھ کر یہ پرچہ دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ دعوت نامہ لے کے جاؤ کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ چھوٹا سا مختصر دعوت نامہ کہ دیکھو یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تم مطیع اور فرما بردار بن کر مسلمان ہو کے آ جاؤ، تکبر نہ کرنا۔ یہ چھوٹا دعوت نامہ دیا اور اس حدود کو دیا کہ تم خود لے کر جاؤ دوبارہ یمن، 3000 کلومیٹر کا سفر دوبارہ کرنا، پھر 3000 کلومیٹر واپس آنا، یہ کتنا بن جائے گا؟ 6000 یہ ہو گیا، 6000 پہلے، 12000 کلومیٹر کا سفر۔ اس حدود نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان علیہ السلام میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، اتنا لمبا گشت کر کے آ رہا ہوں، اب کسی اور کو یہ کام سپرد کر دیں، بلکہ وہ بھی اس کے دل میں ایسی ہمدردی اور خیر خواہی اس چیز کے دل کے اندر تھی کہ یہ اندر کا جذبہ آدمی کو چلاتا ہے، اندر کی ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ۔ ورنہ آدمی یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ تو بڑا گرم علاقہ ہے، یہاں گشت کرنا بڑا مشکل ہے، امیر صاحب کسی اور ہی کو بھیج دے تو اچھی بات ہے، میں یہاں پنکھے میں تعلیم کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ لیکن اندر میں بے چینی ہو، خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، انسانیت پر آدمی رحم کھا رہا ہو تو اپنی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اپنی تھکاوٹ کو آدمی قربان کر دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ تو وہ حدود اس دعوت نامے کو لے کر وہ دوبارہ یمن گیا، اور اس صنعا کے شہر میں جہاں بلقیس اپنے ارکان دولت کے ساتھ مشورہ کرتی تھی، اس کی وہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہم چند سالوں پہلے یمن گئے تو جہاں بلقیس بیٹھا کرتی تھی، جہاں اس کا تخت رکھا جاتا تھا، وہ جگہ ساری ہم نے دیکھی کہ وہ کس طرح تخت پہ بیٹھتی تھی، اس کے چاروں طرف اس کے مشورے والے بیٹھا کرتے تھے اور پھر وہ مشورہ کرتی تھی۔ تو وہیں پر اس نے ایک روشن دان کے اندر سے وہ دعوت نامہ گرایا حدود نے، وہ اڑتا اڑتا بلقیس کی پاس آگے گرا۔ اب وہ دعوت نامہ جب اس کے ہاتھ میں آیا تو اس حدود کے دل میں ایسا جذبہ تھا ہمدردی خیر خواہی کا کہ بلقیس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لے کر کون آیا ہے، لانے والا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اوپر سے بھیجا نا، پرندے نے بھیجا ہے، اس کو کیا پتا کہ پرندے نے بھیجا ہے، اس کی تحقیق میں بھی وہ نہیں لگی، بلکہ فوراً اس دعوت نامے کو اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جو اس کے مشورے والے بیٹے تھے اس مشورے والوں کو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، میرے پاس یہ دعوت نامہ آیا ہے، انی القی الی کتاب کریم، بڑا عزت والا دعوت نامہ، بڑی عزت والا دعوت نامہ میرے پاس پہنچا ہے، اور اس میں یہ دعوت لکھی ہوئی ہے کہ مسلمان بن کر آ جاؤ۔ تو یہ دعوت میرے پاس آئی ہے، سلیمان علیہ السلام جو اس وقت نبی ہیں انہوں نے یہ بھیجا ہے، اور اب میں تم سے مشورہ لینا چاہتی ہوں کہ تم مجھے مشورہ دو، افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، مجھے اس اپنے معاملے کے اندر مجھے مشورہ دو کہ ہم کیا کریں، ان کی بات مان کر مسلمان ہو جائیں یا ان سے مقابلے کے لیے جائیں۔ تو اس نے یہ دعوت نامہ دیکھ کر مشورہ کیا اپنے مشورے والوں، یہاں مشورے کی بھی بڑی اہمیت نظر آتی ہے کہ بلقیس جیسی عورت جو کہ کافر ہے اور سورج کی پوجا کرنے والی ہے، وہ بھی اس کے قوم
وہ بھی مشورے کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ مشورہ کتنا اہم ہے.